اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ بابرکت ایمان افروز اور روح پرور اجتماع نماز تراویح میں تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے میرے نور چشم لخت جگر عزیزم حافظ محمد عبداللہ نے یہ مصلح سنایا۔ رمضان المبارک کی پہلی شب سے آج 27ویں شب کو تیسرے عشرے کی 7ویں شب کو قرآن مجید تکمیل کو پہنچا۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ قرآن کریم کو ان کی زبان پر جاری رکھے، اس کلام عظیم کو ان کے دل میں مستحکم و محفوظ رکھے، ہم سب کو قرآن کریم کا شغف اور قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے۔ یہ قرآن، یہ کتاب جو ہم نے اور آپ نے الحمد سے لے کر والناس تک نماز تراویح میں سنی، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، دنیا میں تبدیلی لانے والے، دنیا میں انقلاب لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کتاب کے ذریعے آپ نے یہ انقلاب برپا کیا۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو دلوں کو مسخر کرتا ہے، دلوں میں اثر کرتا ہے، تاریک دلوں کو منور کرتا ہے اور سخت دلوں کو موم اور نرم بناتا ہے۔ بڑے بڑے کافر جو اس قرآن مجید کے بدترین مخالف تھے، انہوں نے جب یہ کلام سنا تو دنگ رہ گئے کہ یہ کلام کی کون سی قسم ہے۔ عرب والے کلام کی باریکیوں کو جانتے تھے، ان میں بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب، ایک سے ایک ان میں خطیب، آگ لگانے والے شعراء، اور اپنے اشعار اور اپنی خطابت سے دلوں کو گرمانے والے، انہوں نے جب یہ کلام سنا تو ان میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کلام کی کون سی قسم ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، یہ کلام کی کون سی نوع ہے، محمد کون سا کلام پڑھتے ہیں اور کون سے کلام پر تکلم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے روکنے کے لیے، اس کی تلاوت سے، اس کی تعلیم سے، اس کی ہدایات سے، اس کے احکامات سے روکنے کے لیے انہوں نے لالچوں اور خزانوں کے منہ کھول دیے کہ لالچ دے دیں، طمع دے دیں، خزانے دکھا دیں، سونے اور چاندی کی چمک انہیں دکھا دیں، اور سونے اور چاندی کی چمک دے کر ان کے قدموں کو پسلا دیں۔ انہوں نے یہ ساری کوششیں کی، مقابلے پر بھی آئے، تلواریں بھی نکالی، حضور کو لالچیں بھی دی، مگر حضور لالچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ لالچیوں کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج انہیں عطا کرتا ہے جو صابر و قانع ہو۔ صبر کرنے والوں کو، قناعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب عطا کرتا ہے۔ بہت بڑا اجتماع کافروں نے بنایا، بہت بڑا اجتماع ہوا، جرگہ ہوا ان کا،
ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ محمد کو اس کلام سے ہم روکے کیسے؟ اس کلام نے تو ہمارے دلوں میں آگ لگا دی، اس کلام نے تو ہمارے دلوں کو موم کر دیا ہے، یہ کلام تو ہمارے بچوں پر، جوانوں پر، عورتوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، کس طرح انہیں روکیں؟ مشورہ، رائے ہر ایک اپنی دینے لگا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ میں بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہا ہوں، بادشاہ مصر کے دربار میں، بادشاہ حبش کے دربار میں، شاہ روم کے دربار میں بادشاہوں سے بات کرتا ہوں، بادشاہوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ مجھے آتا ہے، مجھے محمد کے پاس بھیجو اور ابھی میں انہیں موم کرتا ہوں، ابھی میں انہیں اپنے راستے پہ لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا راستہ کون سا راستہ؟ طمع کا راستہ، لالچ کا راستہ، دولت کا راستہ، چمک دمک کا راستہ، یہ ان کے راستے تھے، دولت کے راستے، چمک دمک کے راستے۔ عتبہ ابن ربیعہ حضور کی خدمت میں آیا، یہ وہ شخص ہے جو بادشاہوں کے درباروں میں جاتا تھا، بادشاہوں سے روبرو بات کرتا تھا، بہت سلیقہ والا، بہت بات کا انداز جاننے والا۔ اس نے آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کلام سناتے ہیں اور آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ کی اس سے کیا غرض ہے؟ یہ سلسلہ آپ نے کس لیے شروع کیا ہے؟ یہ تعلیم کا سلسلہ، یہ کتاب جو آپ سناتے ہیں، یہ سلسلہ کیوں کر آپ نے شروع کیا؟ کیا اغراض ہیں آپ کے؟ کیا مقاصد ہیں آپ کے؟ آپ اس کے ذریعے کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ آپ اس کے ذریعے اقتدار چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کا اقتدار مل جائے، مکے کی حکومت مل جائے؟ اگر آپ کے اغراض و مقاصد میں اقتدار مکہ کا حصول ہے تو ہم آپ کو مکے کا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں۔ آپ یہ تعلیم چھوڑ دیں، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا سنانا اور اس کی ہدایات اور تعلیمات چھوڑ دیں، ہم بادشاہ مکہ بنانے کو تیار ہیں۔ اور اگر آپ کا مقصد اس کے ذریعے مال و دولت کو حاصل کرنا ہے کہ خوب دولت والا ہو جاؤں، خوب مال والا ہو جاؤں، تو ہم آپ کے قدموں تلے سونے چاندی کی اینٹیں بچھانے کو تیار ہیں۔ آپ کا ایک قدم سونے کی اینٹ پر ہوگا، دوسرا قدم چاندی کی اینٹ پہ ہوگا۔ ہم سونا چاندی یہ آپ کے قدموں تلے بچھانے کو تیار ہیں۔ اور اگر آپ کے اغراض و مقاصد میں یہ ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کروں، کسی حسین و جمیل اعلیٰ خاندان کی عورت کو اپنے گھر میں لاؤں، تو جس خاندان کو آپ کہیں گے، جس عورت کی طرف اشارہ کریں گے، آپ کا عقد، آپ کا نکاح اس سے کرا دیں گے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہے، یہ کلام جو آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے، دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے معاذ اللہ، تو ہم آپ کا علاج کرانے کو تیار ہیں، سارے اخراجات علاج ہم اٹھائیں گے۔ یہ باتیں عتبہ ابن ربیعہ نے کہی۔ یہی لالچیں لوگوں کو دی جاتی ہے اور لوگوں کے قدم پھسلتے ہیں۔ یہ لالچ جب دی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اقتدار کی لالچ، مال و دولت کی لالچ، عورت کی لالچ، یہ لالچیں یہ قدموں کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، عتبہ 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کتنی زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، آنکھ میں نے ادھر کھولی، بچپن میں نے یہاں گزارا، جوانی میری یہاں گزری، ادھیڑ عمر میں اس مکے میں ہو گیا ہوں، 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری، ولم تعرفنی، تو نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا؟ تو نے کیا جانا کہ محمد بکنے والا ہے، محمد دبنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم یہ لالچیں کسے دے رہے ہو؟
تم یہ طمع کسے دے رہے ہو؟ تم میرا ضمیر خریدنے آئے ہو؟ تم میرے باطن کو خریدنے آئے ہو؟ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ آپ نے فرمایا اگر نہیں پہچانتا ہے تو اب پہچان مجھے، اب مجھے پہچان۔ اور حضور نے سورہ فصلت کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة۔ حضور یہ آیات پڑھ رہے، اس نے دونوں ہاتھ یوں پیچھے ٹیک دی اور یوں بیٹھ گیا۔ آپ یہ آیات پڑھتے ہوئے جب ان آیتوں پہ آئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ عَادٍ وَثَمُودَ، فرمایا میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، اللہ اور اس کے احکامات تمہیں بتا چکا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو مجھے خطرہ اور ڈر ہے کہیں عاد و سمود کی طرح برباد نہ کر دیے جاؤ، صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیے جاؤ۔ آپ جب ان آیتوں پہ آئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پہ رکھ دیا اور کہا محمد بس کہیں ایسا نہ ہو کہ عاد و سمود والا عذاب آ جائے اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ بس تر تر کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ بادشاہوں کے دربار میں جانے والا رسول اللہ کی دربار میں آ کے اب کانپ رہا ہے، لرزنے لگا، کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہے، آپ ہمارے ہی عرب بھائی ہیں، آپ کریں۔ عتبہ حضور کے بارگاہ سے نکلا، سارا جرگہ انتظار میں بیٹھا ہے، پوری پارلیمنٹ ان کی انتظار میں بیٹھی ہے کہ عتبہ کیا خبر لاتا ہے، کیا اس نے محمد الرسول اللہ کا ضمیر خرید لیا؟ رسول اللہ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، جو کتاب آپ لائے ہیں، کیا رسول اللہ نے ان کے ساتھ عہد کر لیا کہ آئندہ یہ تعلیمات نہیں ہوں گی؟ میں اپنا ادارہ بند کرتا ہوں، میں اپنی تعلیمات چھوڑتا ہوں۔ کافر اس انتظار میں تھے کہ عتبہ یہ خبر لائے گا۔ عتبہ جب پہنچا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، حال اس کا خراب تھا، زبان اس کی لڑکھڑا رہی تھی۔ جرگے نے اور مشوروں والوں نے پوچھا کہ عتبہ کیا ہوا؟ تم تو بڑے خرم اور خوشی کے ساتھ یہاں سے گئے تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چہرہ تم لے کے گئے تھے وہ چہرہ اب واپس نہیں آیا ہے، یہ چہرہ اب اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کا کلام وہ کلام ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے، ان کا کلام دماغ پہ اثر کرتا ہے، انہیں اپنا کام کرنے دو۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کی روٹی نے تیرے قدم پھسلا دیے ہیں، انہوں نے تجھے کھانا کھلا دیا اور تو ان کا آدمی بن گیا۔ عتبہ نے کہا کہ میں کھانوں پر بکنے والا نہیں ہوں، میں نے ان کا کلام سنا، میں نے ان کا کردار دیکھا، میں نے جان لیا کہ محمد جو کچھ کر رہے ہیں اگر یہ غالب آ گئے تو یہ عرب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری عزت ہوگی، اور اگر یہ کامیاب نہ ہو سکے اپنے مشن میں تو پھر لوگ انہیں خود ہی ختم کر دیں گے۔ قرآن یہ وہ کلام ہے کہ جو بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے، بادشاہوں سے بات کرتا ہے، جب اس کلام کو سنتا ہے تو اس کا دل پھر کانپتا ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ ایک اور زماد ازدی یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے، مریضوں کو جھاڑتے تھے، بیماروں کو جھاڑتے تھے، بیماری کا علاج یہ جھاڑ پھونک اور منتر سے کرتے تھے۔ انہیں پتہ چلا حضور کے بارے میں کہ حضور کا دماغ چل گیا ہے معاذ اللہ۔ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کلام بیان کرتے ہیں یہ ان کا دماغ چل گیا ہے،
اور ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کو یہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ حضور کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ، کہ حضور کا دماغ چل گیا ہے، اور پاگلوں کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بہت دور دور کے خیالات آتے ہیں، اور یہ ان خیالات کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ زماد نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دماغ بہت تیز ہو گیا ہے، آپ کا بہت رفتار سے چل رہا ہے، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا زماد پہلے میرا کلام سن لو، پہلے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سن لو، پھر تم اپنا جھاڑ پھونک کرنا۔ زماد نے کہا کہ سنائے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا پھر سنائیے یہ کلام، یہ کیسا عمدہ کلام، یہ ایسا لذیذ اور شیرین کلام۔ جھاڑ پھونک کرنے والے نے کہا کہ اعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کلام پھر دہرائیے۔ آپ نے دوبارہ یہی کلمات پڑھے، وہ دم بخود بیٹا ہے، کہنے لگا کہ اعد، تیسری بار کہا کہ پھر اپنا یہ کلام دہرائیے، میرا دل تو اس سے سیر نہیں ہوا۔ تیسری بار آپ نے دہرایا، اور تیسری بار جب دہرایا تو اس نے دونوں ہاتھ چوم لی اور کہا کہ جو کلام آپ سنا رہے ہیں میں اس کلام پر ایمان لے آیا ہوں، میں آپ کا علاج کرنے آیا تھا، علاج میرا ہو گیا ہے، پاگل اور دیوانہ میں تھا، دماغ میرا چلا ہوا تھا، میں آپ کا علاج کرنے آیا تھا، آپ مریض نہیں، آپ طبیب اعظم ہیں، ساری دنیا مریض ہے جن کا علاج آپ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی زبان پہ رکھا۔ خالد العدوانی حضور سفر طائف میں ہے، حضور طائف گئے اس دعوت کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے، مکے سے 50 میل دور گئے، ایک غلام ایک محب ساتھ ہے۔ واپسی پر طارق العدوانی سے ملاقات ہوئی، حضور نے اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا آپ اللہ کے نبی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا ثبوت یہ ہے کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ حضور پڑھتے جا رہے ہیں، طارق عدوانی خالد عدوانی کے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہے دلیل میری نبوت کی، یہ ہے ثبوت کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر میں اللہ کا نبی نہیں ہوں تو پھر تم ایسا کلام بناؤ، پیش کرو ایسا کلام۔ حضور کے ہزاروں معجزات ہیں، مگر کسی معجزے کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ معجزہ میں نے دکھایا ہے تم بھی ایسا دکھا دو۔ آپ نے کسی کو چیلنج نہیں کیا، معجزات دکھاتے رہے،
لیکن کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ معجزہ میں نے دکھایا ہے، دنیا والوں تم بھی ایسا معجزہ دکھاؤ۔ مگر قرآن کریم کے بارے میں آپ نے دنیا والوں کو چیلنج کیا کہ جیسا کلام میں پڑھتا ہوں ایسا کلام تم پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ہمت کرو، جرأت کرو اور ایسا کلام بنا کے پیش کرو، لاؤ ایسا کلام۔ اگر نبی نہیں ہوں میں تو کلام پیش کرو۔ آج تک اس وقت سے لے کے آج یہ 1441 ہجری کا رمضان ہے، 1441 ہجری کا رمضان ہے، 1441 سال ہو گئے اس چیلنج کو۔ کسی نے قبول کیا اسے کہ لو ہم قرآن کی طرح کلام لے کے آ گئے ہیں، ہم نے قرآن کی طرح کلام بنا دیا ہے؟ بتائیں 1441 ہجری آ گیا ہے، دنیا کے کسی خطے میں کوئی عرب اٹھا ہے، کوئی انگریز اٹھا ہے، کوئی ایشیائی اٹھا ہے، کوئی یورپی اٹھا ہے، کوئی کالا کوئی گورا اٹھا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہو کہ میں نے قرآن جیسا کلام بنا دیا ہے؟ محمد اللہ کے نبی نہیں ہے، میں نے ان کا توڑ کر دیا ہے، میں نے ان کے دعوے کو توڑ دیا ہے۔ یہ قیامت تک اس کا توڑ نہیں ہوگا، قیامت تک قرآن کریم جیسی کتاب تو دور کی بات، 114 آیتیں سورتیں بنا کے لانا یہ تو دور کی بات، قرآن کریم کی ایک سورت کی طرح بھی سورت نہیں لائی جا سکے گی۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، حبیب دنیا والوں کو اعلان کر دے، یہ پیشن گوئی کر دے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائے، اس بات پر ایکا کر لیں، اس نقطے پر اتحاد کر لیں کہ ہم قرآن جیسا کلام بنا کے لائیں گے، انسان نہیں کا ساتھ جنوں کو بھی ملاؤ، جن بھی آ جائیں، جن میں جو بڑے بڑے عالم فاضل ہیں ان علماء اور فضلاء کو بھی لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس جیسا قرآن بنا کے لائیں، فرمایا نہیں لا سکیں گے۔ قرآن نے پیشن گوئی کر دی، اطلاع کر دی، اللہ نے کر دی کہ نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، 1441 سال تو ہو گئے ہمیں، کوئی نہیں لایا۔ جو قرآن کے پہلے مخاطب تھے انہوں نے اپنے سر قرآن کے آگے رکھ دیے، بڑے بڑے شعراء، حسان ابن ثابت، عامر ابن اقوا، عبداللہ ابن رواحہ، شماس، یہ بڑے بڑے شعراء، انہوں نے قرآن کے آگے سر نیاز خم کر دیا۔ بڑے بڑے شعراء نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ لبید بہت بڑا شاعر تھا، سبائے معلقہ یہ شاعروں کی بزم تھی، شاعروں کا انجمن اور شاعروں کا ادارہ تھا سبائے معلقہ، لبید اس کا منبر تھا۔ جب اس نے قرآن مجید کو سنا اس نے اشعار کہنے ہی چھوڑ دی، اس نے شعر و شاعری ہی چھوڑ دی۔ کعبے پر کی دیوار پر ان کے اشعار لکھے جاتے تھے، لوگ ان کے اشعار پڑھتے تھے اور سر دھنتے تھے۔ ان کے اشعار کے اندر جو شیرینی ہوتی تھی، جو تمثیلات ہوتی تھی، جو استعارات ہوتے تھے، لوگ ان کے اشعار سن کے سر دھنتے تھے۔ کسی نے کعبے کی دیوار پر قرآن کریم کی یہ سورت بھی لکھتی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ لبید آیا جو اس بزم کا رکن تھا، منبر تھا، اس نے جب یہ کلام پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، وہ کانپنے لگا کہ ایسا کلام بھی کوئی بنا سکتا ہے۔ آگے اس نے لکھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لبید یہ قرآن کریم سے متاثر ہو کے ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ حکمران تھے، آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا لبید اپنا کلام سناؤ، اپنے اشعار اور اپنے ابیات سناؤ۔ لبید نے کہا امیر المومنین میں نے شعر و شاعری چھوڑ دی، میں اب شعر و شاعری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر و شاعری کی جگہ قرآن دے دیا۔
اب میں نے اپنا شغف قرآن سے رکھا، میں اب شعر و شاعری نہیں کرتا۔ اس کلام کے آگے ہم کوئی شعر کہہ سکتے ہیں؟ اس کلام کے آگے ہم کوئی کلام بنا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا یہ کلام موجود ہے، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ عمل میں تو ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہم بہت نچلے درجے میں آ گئے ہیں۔ قرآن کریم جن باتوں کی تعلیم دیتا ہے ان پر ہمارا عمل بہت کمزور ہے۔ نمازوں کا حکم دیتا ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ روزوں کا حکم دیتا ہے، کہتے ہیں گرمی ہے، سختی ہے، روزے نہیں رکھتے۔ اے مسلمان، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان ہم کہتے ہیں، قرآن کی تعلیم پہ عمل نہیں۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، معمولی فائدے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ترازو رکھو، ہم مالی فائدے کے لیے ترازو ٹھیک نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ بدکاری نہ کرو، ہم نے بدکاری کے اڈے کھولے ہوئے، صرف بدکاری کیا اس کے اڈے ہم چلاتے ہیں، پوری نسل کو برباد کرتے ہیں، پورے مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ منشیات استعمال نہ کرو، شراب نہ پیو، ہم نے شراب خانے کھولے ہوئے، ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں کہ ہمارے نوجوان کس راستے پہ چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے جوا نہ کھیلو، ہم نے جوا خانے کھولے ہوئے، جوا خانے چلتے رہتے ہیں، وہ کسی کی بھی سرپرستی میں چلتے رہتے۔ یہ ہم عمل میں بہت نیچے چلے گئے، لیکن یہ کتاب ہمارے پاس، کوشش کرنی ہے ہم کو کہ ہم عمل میں بھی اس کتاب کے احکامات پر عمل میں بھی ہم پورے اتریں، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں، نماز ہم پڑھیں، روزہ ہم رکھیں، زکوٰۃ ہم دیں، سچ ہم بولیں، کم نہ تولیں، کم نہ ناپیں، رشوتیں نہ لیں، لوگوں کا مال نہ حق نہ کھائیں، جعلی اور جھوٹے دستاویزات اور کاغذات تیار نہ کریں۔ یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری عملی کمزوریاں ہیں۔ قرآن کریم ان تمام باتوں سے ہمیں روکتا ہے۔ عمل ہمارا قرآن کی باتوں پر نہیں ہے، لیکن یہ کتاب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہے، اس لیے اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ صرف اس کا پڑھنا نہیں ہے، صرف اس کا سننا نہیں ہے، صرف اس کی تلاوت نہیں ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ، اس کی تلاوت کے ساتھ، اس کی تعلیم و تدریس کے ساتھ اس کی ان ہدایات پر چلنا بھی ہے، اپنی زندگی بھی اس کے مطابق بنانی ہے۔ جب زندگی اس کے مطابق بنے گی تو پھر مسلمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا کہ مسلمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ یہ جو ہم کمزور ہیں، ہر ایک ہمیں دبا رہا ہے، یہ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کی تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ یہ کلام جو آپ نے سنا، اس کلام کو بند کرنے کی کوششیں کافر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کلام نہ ہو، یہ کلام مسلمانوں کی زندگی سے نکل جائے، مدارس کو بند کرو۔ کہتے ہیں کیوں بند کرو؟ مدارس میں کیا ہے؟ یہی کلام پڑھتے ہیں، میں اسی مدرسے کا فارغ ہوں، یہ میرا بچہ اسی مدرسے کا فارغ ہے۔ مدرسے والے کون سا علم نہیں جانتے؟ مدرسے والوں کو کون سا علم نہیں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو بند کرو، مدرسے بند کرو، کہ قرآن بند ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ان کو قرآن ہی سے۔ جب تک ہمارے پاس قرآن ہے مسلمان رہے گا۔ کہ مدارس بند کر دو، مساجد کے اندر جو نمازوں کا معاملہ آپ نے سنا، کوششوں میں لگے رہے کہ صرف 3 آدمی نماز پڑھیں گے، مسجد کا مؤذن ہوگا، مسجد کا خادم ہوگا، اور مسجد کا دوسرا کوئی مدرس ہوگا، کہ 3 آدمی نماز پڑھیں گے۔ علماء جنہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور صدر پاکستان سے ملاقات کی اور صدر پاکستان کو بتایا کہ دینی معاملات میں دخل اندازی برداشت نہیں ہوگی، دینی معاملات کے اندر حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی، مسجدیں کھلی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، اذان ہوتا رہے گا، رہا احتیاطی تدابیر اس پر ہم عمل کریں گے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا، نماز بند نہیں ہوگی۔ یہ علماء اگر قدم نہ اٹھاتے تو آج اس مسجد کو تالا لگا ہوتا۔ وہ کہتے بس 3 آدمی نماز پڑھیں گے، 3 سے زائد نہیں آئیں گے۔ یہ سب چیزیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ لادین طبقہ نہیں چاہتا ہے کہ مسجد آباد، قرآن کریم سنایا جائے، قرآن سنا جائے، یہ اس کتاب کو نہیں چاہتے۔ آپ نے جہاد کرنا ہے، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اس کتاب کو آگے بڑھانا ہے، اس کتاب کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، رکاوٹ نہیں بننا ہے۔
اگر رکاوٹ بن گئے اور راستے کا پتھر بن گئے تو نام و نشان مٹ جائے گا، قرآن نہیں مٹے گا، جو راستے کا پتھر بنے گا وہ مٹے گا۔ اس لیے نمازیں پڑھیں گے، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے، جو طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، جو ہمارے فائدے میں ہدایات ہیں، فاصلے سے کھڑا ہونا، گیٹوں کو قائم کرنا، ہاتھوں کو دھونا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، نماز ہوگی۔ نماز تراویح بھی اللہ کے فضل سے ہو گئی، نماز جمعہ بھی ہو رہا ہے، جمعۃ الوداع بھی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے نماز عید